بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام بچوں کی۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس۔ نمبر 1 یعنی پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کا، ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں اور ہم دعا بھی یاد کرتے ہیں، مینرز بھی سیکھتے ہیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، سیوک سینس یہ بھی ہم سیکھتے ہیں، ورلڈ میپ آن اے میگنیٹک وال یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیگمنٹ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی مراد آبادی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے آرام میں وہ شخص ہوگا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب ہونے کا ذریعہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا یہ برکتوں والا دن ہے، اس میں درود پاک پڑھنا تو کیا کہیں کہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، جمعے کے دن درود پاک پڑھنا یوں کہیے کہ بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، اسے بے شمار رحمتیں ملتی ہیں۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، ہم سب کو عام دنوں میں بھی اور ہو سکے تو جمعے میں خصوصاً ہمیں جمعے کے دن خصوصاً درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک جمعے کے دن پڑھنے کے اور بھی زیادہ فضائل ہیں اور عام دنوں میں پڑھنے کے بھی زیادہ فضائل ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مراد آبادی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے آرام میں وہ شخص ہوگا، سب سے آرام میں کون سا شخص ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، روزانہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سے ہم ایک سوال کیا کرتے ہیں، یعنی مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال روزانہ کرتے ہیں اور یہاں پہ موجود بچوں سے بھی سوالات کرتے ہیں، مگر جو اب سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مدنی شہر کے ناظرین سے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمس مندیشہ کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے سنی اور آج کا سوال جو میں آپ کو بتاتا ہوں روزانہ، آج کا سوال جو کرسمس مندیشہ کے ناظرین سے ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بتائیے نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ پیارے بچوں اور کرسمس مندیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہوا کیا جود و کرم ہے شگفت گاہ تیرا. کیا جود و کرم
تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی بیان محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا تیرے قدموں میں جو غیر کم کیا دیکھے 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 کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شگفت تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, किड्स मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मैं हूँ फातिमा तारिया मिनके नवाब से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी 2 बार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम वसीला नवीद है। मैं कराची से आवाज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है 2 बार। माशाअल्लाह। सवाल आज का जो था वो सवाल ये है कि नमाज में कितनी बार सलाम फेरा जाता है, और इन्होंने जवाब दिया 2 बार। इनका जवाब माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सागमाना तारिक है। मैं सबको जानने से अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब है कि नमाज में 2 बार सलाम फेरा जाता है। बच्चे बच्चे का नारा है, मदनी चैनल हमारा है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मैं दुआएं में सब जानना कर रही हूँ। मैं आज आपसे सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि नमाज में 2 बार सलाम किया जाता है। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, नमाज में 2 बार ही सलाम फेरा जाता है और आपका जवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, हमने कलाम भी शामिल किया, तिलावत कुरान पाक भी शामिल की। अब बारी है कहानी सुनने की। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है कहानी और इस सेगमेंट में हम सुनते हैं रोजाना एक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, और कहानी आज है हिरन की कहानी। एक हिरन की कहानी, चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी है एक छोटे से हिरन यानी डियर की, जिसको रात के वक्त सितारे यानी स्टार्स देखना बहुत अच्छा लगता था, स्टार्स देखने का शौक था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता रहता था। जब सब सो जाते तो हिरन जागता रहता। जब सब जो सो जाते तो हिरन क्या करता? जागता रहता। जी, जागता रहता और सितारों से बातें करता रहता। एक दिन उसने अपनी अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान, क्या मैं सबके सब सितारों को गिन सकता हूँ यानी काउंट कर सकता हूँ? तो अम्मी जान ने कहा, नहीं प्यारे बेटे, सितारे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको भी पता है ना, सितारे जी उनको काउंट नहीं कर सकते। जी, तो उसने कहा क्यों? मैं सितारे गिन सकता हूँ, मुझे सारी गिनती आती है। फिर पूरे 1000 तक उसने 1000 तक सुने। अब उसने फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये कहते कहते हिरन ने 1000 यानी 1000 तक का गिनती सुना दी। अम्मी जान हंसने लगी और कहने लगी, प्यारे हिरन अब सो जाओ। हिरन को नींद ना आई तो वह आसमान की तरफ देखने लगा। दूर आसमान पर बहुत सारे सितारे चमक रहे थे। हिरन ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनता रहा। जब लेटे लेटे सितारे गिन चुका तो एक छलांग लगाकर थोड़ा आगे आया और फिर एक तरफ चलने लगा। साथ साथ वो ऊपर देख रहा था और सितारे भी गिन रहा था। इसने कहा 50 51 52 53 54 55 ऐसे गिन रहा था। फिर उसने कहा कि अचानक हिरन एक बड़े पत्थर से टक्कर हो गई। अचानक हिरन की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई। वो गिर पड़ा, उसे पाँव में चोट आ गई। उफ, अभी तो 55 स्टार ही गिने थे, ये तो बहुत थोड़े हैं, और गिनता हूँ। हिरन ने अपने आप से कहा, अरे ये क्या तुम सितारे गिन रहे हो? ये एक उल्लू था जो दरख्त पर बैठा हुआ था। जी अंकल, मैं आज सितारे गिनने के लिए घर से निकला हूँ। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सितारे नहीं गिन सकते, सितारे बहुत सारे होते हैं। उल्लू ने कहा और खामोश हो गया। फिर वही बात, मैं तो गिनूंगा। अगर सितारे बहुत सारे हैं तो मुझे भी बहुत सारी गिनती आती है, 1 2 3 4 ये कहकर हिरन ने गिनती सुनानी शुरू की। ठीक है, उसने कहा, जाओ अपना काम करो। उन्होंने तंग आकर कहा और दरख्त की तरफ चला गया। फिर उसने कहा 801 वो वाला। फिर यूं कहा कि जैसे दूर से आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो उसने कहा वो वाला। फिर 801 ये कहते हुए 802 803। फिर यूं हिरन सितारे गिनता जा रहा था। चूं चूं करते हुई एक चिड़िया आई और कहने लगी, तुम इतनी रात को क्या गिन रहे हो?
मैं सितारे गिन रहा हूँ, सारे के सारे। हिरन ने खुशी से बताया। तो उसने कहा तुम सितारे नहीं गिन सकते भाई, सितारे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। चिड़िया ने कहा और जल्दी से उड़ गई। हिरन फिर से चलने लगा। वो सितारे गिनता रहा और चलते चलते एकदम उसने सोचा ये क्या गिनती तो ख़त्म होती जा रही है। उसने कहा 903। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वही बात कही कि अगर सितारे बहुत सारे हैं तो मुझे गिनती भी बहुत सारी आती है। सुनो 1 2 3 4। अच्छा मुझे जाना है, चिड़िया ने कहा और जल्दी से उड़ गई। हिरन फिर से गिनते जा रहा है, वो सितारे गिनते जा रहा है और चलते चलते एकदम सोचने लगा ये क्या गिनती तो ख़त्म होती जा रही है। उसने फिर गिना 903 904 905। मुझे तो बस 1000 तक गिनती आती है। और हिरन परेशान हो गया। उसने सर उठाकर देखा, आसमान अभी भी चमकते सितारे हुए से भरा हुआ था। फिर प्यारे बच्चों और भरा हुआ था। और बच्चों वो हिरन चलते चलते जंगल के आखिर तक पहुंच गया और वो थक भी चुका था। मेरी गिनती ख़त्म हो गई, सितारे ख़त्म नहीं हुए, बस सितारे बहुत ज़्यादा होते हैं, अब मुझे समझ आई। और ये कह कर हिरन ने स्ट्रॉबेरी के पौधे से कुछ पत्ते खाए और पानी पीकर वापस घर चला गया। अब प्यारे बच्चों किस्मती चाहिए नाज़रीन, एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से भी सुननी है। तो चलें शुरू करते हैं। आज की कहानी किसके बारे में थी? अभी सबने एक साथ जवाब देना, भी हाथ नहीं उठाने। सही। फिर अच्छा ये बताएं कि उसको क्या चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था? ऐसे ही जवाब देना भी। सितारे। उसने कहा सितारे। जी माशाअल्लाह। और जब सो जाते तो वो क्या गिनता? सितारे। जी वो सितारे गिनता और सितारों से बातें करता। जी बातें करता। एक दिन उसने अपनी अम्मी जान से क्या पूछा कि सितारे कितने होते हैं? यूं सबने अभी सारे बताने। अब उसने यूं पूछा कि मैं क्या सितारे गिन सकता हूँ? तो अम्मी जान ने क्या जवाब दिया? नहीं बेटा, नहीं प्यारे बेटे, सितारे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसने कहा क्यों? मैं सितारे गिन सकता हूँ, मुझे सारी गिनती यानी काउंटिंग आती है, पूरे 1000 तक यानी 1000 तक आती है। फिर उसने सुनाना शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कहते हिरन ने 1000 तक गिनती सुना दी। अब अम्मी जान हंसने लगी और कहने लगी बेटा आप सो जाओ। अब हिरन को तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको रात को सितारे देखने की आदत थी, वो सितारों से बातें करता था। अब वो दूर आसमान की तरफ देखने लगा तो आसमान पर बहुत सारे सितारे चमक रहे थे। हिरन ने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 और ये 6 और वो 7 वो 8। जब लेटे सितारे गिन लिए उसने तो एक छलांग लगाकर उठा और थोड़ा आगे गया और फिर वापसी गिनने लगा। साथ ऊपर भी देख रहा था और सितारे भी गिन रहा था, जैसे 51 50 51 52 53 54 55 यूं गिनते जा रहा था। और उसने कहा ओ सी। अचानक हिरन की एक बड़े पत्थर से टक्कर हो गई। किससे हुई? पत्थर से टक्कर हो गई। जी पत्थर से टक्कर हो गई। उसने कहा उफ, अभी तो 55 तक ही गिने थे, ये तो बहुत थोड़े, और गिनता हूँ। हिरन ने अपने आप से कहा अरे ये क्या तुम सितारे गिन रहे हो? एक उल्लू जो दरख्त पर बैठा हुआ था, रात के टाइम पे उल्लू जाग रहे होते हैं, तो उल्लू दरख्त पर बैठा हुआ था। वो अचानक उससे कहने लगा कि अरे ये क्या तुम सितारे गिन रहे हो? तो उसने कहा जी अंकल, मैं आज सितारे गिनने के लिए घर से निकला हूँ। उसने कहा कि उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा तुम सितारे नहीं गिन सकते। क्या नहीं गिन सकते? सितारे नहीं गिन सकते। बहुत सारे। और उसने ये भी कहा कि सितारे तो बहुत सारे होते हैं। फिर वो ही जी चले, अब ये तो बहुत सारी हो जाएगी क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी। आखिर में क्या हुआ कि उसकी काउंटिंग खत्म हो गई और वो कहने लगा कि मुझे पता चल गया कि सितारे बहुत सारे होते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिला कि हर काम की जिद नहीं करनी चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। अब जो सवालात होंगे उसमें किसी ने भी ऐसे ही जवाब नहीं देना, सबने हाथ उठा के जवाब देना। चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल, हिरन ने अपनी अम्मी जान से क्या पूछा और अम्मी जान ने उस पर क्या जवाब दिया? चलें याहिया भाई आप ही जवाब दें। अम्मी ने कहा सितारे बहुत सारे होते हैं, आप नहीं गिन सकते। तो उसने पूछा क्या था ये भी बता दें। अम्मी हम सितारे गिन सकते हैं? जी उसने ये कहा था और उसकी अम्मी जान ने ये कहा था कि सितारे तो बहुत सारे होते हैं, आप कैसे गिनोगे? यानी इनका जवाब माशाअल्लाह। अच्छा अब ये बताएं कि फिर जब अम्मी जान ने कहा कि सितारे तो बहुत सारे होते हैं तो उसमें हिरन ने क्या जवाब दिया?
ایسے ہی تو جواب نہیں دینا ہوتا ہے, مائک لے کے جواب دینا ہوتا ہے. چلیں ایک کام کریں کہ ان کو دیں. میں سارے ستارے گن سکتا ہوں. جی اس نے کہا کہ مجھے بہت ساری کاؤنٹنگ آتی ہے, میں تو سارے ستارے گن سکتا ہوں. اور پھر اس نے 1000 تک کہانی بھی, وہ 1000 تک گنتی بھی سنا دی. اچھا اب یہ بتائیں کہ رات کو جب اس کی امی نے کہا کہ اب سو جائیں تو وہ کیا کرنے لگا؟ ایسے ہی بتائیں چلیں. ستارے جی ستارے گننے لگا. اور اب یہ بتائیں کہ آخر میں جب وہ چلتا جا رہا تھا, گن رہا تھا, اب اس نے آخر میں کیا کہا؟ پریشان ہو کر کیا کہا؟ آخر میں پریشان ہو کر کیا کہا؟ چلیں آپ ہی کے برابر ہے. آخر میں اس کی گنتی ختم ہو گئی تھی. جی اس نے کہا یہ تو گنتی ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر اس نے گنتی گنی اور آخر میں اس کی گنتی ختم ہو گئی. اور پھر اس نے آسمان پر جب نظر اٹھائی تو اس کو لگا کہ اب اس نے دیکھا تو اوپر سے بہت سارے ستارے بھی باقی تھے. اس نے پھر کہا کہ اب سمجھ آئی کہ ستارے بہت سارے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہہ کر اس نے ہرن نے اسٹرابری کے پودے سے کچھ پتے کھائے اور پانی پیا اور پھر گھر کی طرف لوٹ گیا. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, اس سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں. جی 2 سبق ملتے ہیں. چلیں 2 سبق, دونوں سبق کون بتائے؟ ہمیں بڑوں کی بات ماننا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی ضد کرنا نہیں چاہیے. ہمیں کبھی بھی ضد کرنا چاہیے, بڑوں کی بات ماننی چاہیے. یہ تھا اس کہانی کا سبق, یہ تھا اس کہانی سے لیسن جو ہمیں حاصل ہوا. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کی ناظرین, ان دونوں باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ ضد نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کی ناظرین, یہ تھی آج کی کہانی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام فاطمہ بی بی ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب دو. ماشاء اللہ. سوال یہ تھا کہ نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے, اور انہوں نے جواب دیا 2 اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام دمان ہے, میں جارین جس کا آج آپ کے سوال کا جواب ہے. نماز میں 2 بار سلام پھیرا جاتا ہے. کس منی جانا ہمارا ماشاء اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام مظفر عبد المجید ہے, میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن حسین بھی جنتی جنتی, زوجہ نبی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, اور معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے آج ہمیں نعرے سنائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ طاریہ ہے, میں خان سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. 2 بار سلام پھیرا جاتا ہے. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. نماز میں 2 بار سلام پھیرا جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کی ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کریں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آج مرغے کی بانگ جسے ہم کہتے ہیں مرغے کی اذان, جو مرغا صبح صبح اذان دیتا ہے, اس کو سن کر پڑھنے کی دعا ہم یاد کریں گے آج. اور وہ دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. دوبارہ تو لیتا ہوں, اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم اسألک اللہم انی اسألک من فضلک. چلیں آئیں اس کو یاد کرتے ہیں.
اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك کس کس کو یاد ہے دعا؟ ماشاء اللہ یہاں پر بہت سارے بچوں کو یاد ہو گئی. ایک کام کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں, لائن وائز سب سے سنتے جائیں گے. جی ہوں, سب سے پہلے ان کو مائک دے دیں. اللہم آگے انی اسألک آگے من فضلک. پھر ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے ایک حد تک, اچھی کوشش کی. جی اللہم انی اسألک من فضلک. فضلک ہوتا ہے, فض نہیں ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ. جی اللہم انی اعوذ بک. غلط ہے. آپ کو انشاءاللہ ایک کام کرتے ہیں, واپسی انشاءاللہ واپسی پڑھوائیں گے, ایک مرتبہ 2 مرتبہ انشاءاللہ واپسی پڑھوائیں گے. جی آگے. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاءاللہ. جی اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاءاللہ فضلک یہ دعا ہے, اور اللہم انی اسألک من فضلک یہ دعا تھی. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, آج ہم نے مرغے کی بانگ, جسے مرغے کی اذان بھی کہا جاتا ہے, وہ جب مرغا اذان دیتا ہے صبح کے ٹائم, تو تب یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاءاللہ فیضان بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم, اور کوئز ٹائم میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں ان کے. تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں اب یہ بتائیں کہ جھوٹ کی ضد کیا ہے, یعنی الفاظ ضد اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں, تو جھوٹ کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ, الٹ. چلیں ادھر دیں, بتانا نہیں ہے, آپ پہلے سے بتا دیں گے پھر نہیں مانا جائے گا جواب. چلیں آگے دیں, ان کو دیں. سچ. چلیں کیا کہتے ہیں آپ کے برابر والے, ان کو دیں. سچ. تو چلیں. جی چلیں فیضان بھی آپ بتائیں. جھوٹ کی ضد ہے سچ. اچھا آپ بتائیں. جھوٹ کی ضد ہے سچ. ماشاء اللہ سچ کہہ رہے ہیں. جی ماشاء اللہ سچ انہوں نے جواب دیا. جھوٹ کی ضد, میں نے کوشچن کیا تھا کہ جھوٹ کی ضد کیا ہے, اور انہوں نے جواب دیا سچ, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اب یہ بتائیے کہ ہجرت کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس غار میں تشریف لے کر گئے تھے؟ ہجرت کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس غار میں تشریف لے کے گئے تھے؟ ایک کام کریں, اس ڈیسک پر مائک دیں. غار ثور. جی غار ثور. جی آگے دیں. غار ثور. جی چلیں ادھر, بلکہ ایک کام کریں, بلکہ فیضان بھی آپ جواب دیں. غار ثور. جی غار ثور. غار ثور ہوتا ہے, غار سور نہیں ہوتا. اور ماشاء اللہ غار ثور انہوں نے بھی جواب دینے کی کوشش یہی کی تھی, تو ان کا جواب اور ان کا جواب دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ صلی اللہ علی محمد اس جملے میں کتنی بار لفظ اللہ اور محمد آیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد. جی صلی اللہ علی محمد اس جملے میں کتنی مرتبہ, کتنی بار محمد اور اللہ یہ 2 ورڈ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ جی چلیں سب ایک ساتھ جواب دے دیں. ایک
ایک ایک بار اور ماشاءاللہ جواب سب کا درست ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبی سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاگرد دوسرا سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی. ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. جی اب یہ بتائیے کہ با بے غین دال اور الف اور پھر دال ان حروف کو ملانے سے کس مبارک شہر کا نام بنتا ہے؟ دوبارہ ورڈز بتا دیتا ہوں. بے غین دال الف اور دال ان جو ورڈز ہیں ان کو ملانے سے ان حروف کو ملانے سے کس مبارک شہر کا نام بنتا ہے؟ یہ بھی ایک کام کرتے ہیں سب سے ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں. جی بتائیں. بغداد. ماشاءاللہ بغداد شریف کا نام بنتا ہے اور ان سب کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین یہ تھے کچھ سوالات جو کہ ہم نے بچوں سے کیے اور یہاں پہ ماشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کی اور ماشاءاللہ تقریباً تمام جوابات ہی درست ہوئے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں. اور آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ سورت کا نام ہے سورہ بقرہ. کیا نام ہے؟ یہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے. عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. کہ کس کو کہتے ہیں؟ بقرہ. گائے کو جی گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں. اور اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. پیارے بچوں اس سورت میں کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. نمبر 1، اس صورت میں قرآن پاک کے سچ ہونے اور اس کے ہر قسم کے شک سے پاک ہونے کا بیان کیا گیا ہے. نمبر 2، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یعنی برتھ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. نمبر 3، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے. نمبر 4، اسی طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے بیت المقدس کی جگہ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، آج ہم نے جس سورت کا تعارف سنا وہ تھی سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ یہ سورہ بقرہ یعنی عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، اس سورت میں کن کن مضامین کا ذکر ہے ماشاءاللہ انہوں نے بتائے. چند ایک میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سورت میں قرآن پاک کے سچ ہونے اور اس کے ہر قسم کے شک سے پاک ہونے کا بیان کیا گیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یعنی برتھ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور بھی مختلف موضوعات ہیں جو کہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، جو آج کا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ نماز میں کتنی بار سلام پھیرا جاتا ہے؟ جواب ہے 2 بار. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان کو 5 نمازوں کا پابند بنائے اور اللہ پاک ان سب کی 5 وقتہ نماز اللہ پاک ان سب کو یہ توفیق دے کہ وہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے کڈز مدرسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان بچوں کی شان آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شان. آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ آ گئی